الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم اتبعوا الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے، یہ دین ایک واضح اور شفاف دین ہے، اور رب کریم نے فرمایا ہے کہ اس دین کو میں نے آپ کے لیے خود پسند کیا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں آپ کے لیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ بِمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. جس دین کو میں لے کر آیا ہوں یہ اتنا واضح دین ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تمام دین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر جو نازل فرمایا ہے وہ ایک کامل دین ہے، وہ ایک مکمل دین ہے. اس اعتبار سے ہمارے لیے اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. نہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ہم اپنی طرف سے زیادتی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے فتنے جو نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک بنیادی فتنہ جس کا تعلق دین سے ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے ایک عمل کو یا ایک کام کو ہم ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس عمل کو یا اس کام کو دین کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا اجر ثواب بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس عمل پہ آپ کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، یہ دین ہے، یہ ثواب کا کام ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق دین سے بالکل ہی نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدعات، رسومات، رواج، اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنا لازم کیا ہے کہ اس کو دین سمجھ کر ہم کرتے ہیں، اس کو ثواب کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے اور بدعت کیا ہے، اور بدعات جو شریعت کے بالکل متصادم ہے اور ہمارے معاشرے میں وہ مروج ہے وہ کیا کیا ہے. اس کے بارے میں ہر مسلمان بحیثیت مسلمان اس کو آگاہی ہونا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی دین سے، اپنی دین کی حقیقت سے باخبر ہو. اس اعتبار سے سب سے پہلے اس بات کی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس بات کی گنجائش قطعاً نہیں ہے، اس میں شریعت نے ہمیں مکمل طور پہ روکا ہے، منع کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین کے اندر کسی بات کو اندر لا کے، کسی عمل کو، کسی کام کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو آپ دین کا شکل دیں گے، صورت دیں گے، اس کو دین کی شکل میں پیش کریں گے تو اس کی انتہائی سخت قسم کی ممانعت آئی ہے اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح شریعت کی روشنی میں آج کے عنوان میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ شریعت نے مبتدع، جو شخص بدعات کا مرتکب ہے، جو شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں نئے کام نکالتے ہیں یا مستقل بدعت کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا ہے، عمل ایجاد کیا ہے کہ وہ دین میں موجود نہیں ہے، شارع نے اس کا حکم نہیں دیا، تو لہٰذا وہ رد ہے، مردود ہے۔ اس پہ عمل کرنا، اس کام کو دین سمجھنا، اس کو اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھنا، یہ رد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ عمل کو دین سمجھا گیا ہے، اپنی طرف سے ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسی لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ سبیل اللہ مستقیمہ، یہ اللہ کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھے لکیر سے دائیں بائیں طرف اور بھی لکیریں کھینچ دیے اور فرمایا، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شیطان، یہ بقایا جو اس سیدھے لکیر سے راستے نکلے ہیں، یہ وہ راستے ہیں کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں اور ضلالت کے راستے ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جس کی طرف شیطان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یقیناً یہی سیدھا لکیر جو کھینچا گیا ہے یہی میرا راستہ ہے، لہٰذا اسی کی تابعدار بنو، اسی کی تابعداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ جتنے دائیں بائیں راستے نکل چکے ہیں اس کی تابعدار مت بنو، اس کی تابعداری مت کرے، اس کی اطاعت مت کرے، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی تابعداری کر دی جو دائیں بائیں راستے نکلے ہوئے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ لگا دیں گے۔ تو اس وجہ سے اس معاشرے کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر اعتبار سے ہم تابعدار بنیں، اقوال کی بھی، افعال کی بھی، تقریر کی بھی، اس کی پوری زندگی وہ ہمارے لیے دین ہے، لہٰذا اسی دین کو لے کر اس پہ عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہر مسلمان کی بحیثیت مسلمان ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، النظر الی رجل من اہل السنہ، ہر وہ شخص جو اہل السنہ میں سے ہو، یعنی وہ سنن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کا متبع ہو، اور یدعو الی السنہ، وہ سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو بدعات سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو بدعات سے منع کرتے ہیں، تو النظر الی الرجل، اس طرح آدمی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی جو سنت کا متبع ہے اور لوگوں کو بدعات سے منع کرتا ہے، اس طرح آدمی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت ہے کہ اس شخص نے پیغمبر علیہ السلام کے اصل دین کو زندہ کیا ہے، لوگوں کو بدعات سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔